یہ کہانی ہے ایک پرانے گاؤں کی مین روڈ پہ لگی ایک اسٹریٹ لائٹ کی۔ پورے گاؤں میں رات کے وقت صرف یہ ایک جگہ تھی جدھر روشنی ہوتی تھی۔ دراصل یہ اسٹریٹ لائٹ ایک بس سٹاپ سمجھا جاتا تھا۔ پورے گاؤں سے شہر جانے کے لیے اسی اسٹریٹ لائٹ کے پاس گاڑیاں آ کر رکتی تھیں۔ سخت سردی کی ایک رات میں ایک 10-12 سال کا یتیم بچہ جو بھوکا تھا اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ننگے پاؤں اس بس سٹاپ پہ آ نکلا۔ دراصل 4 ماہ پہلے اس کے والدین ایک حادثے میں فوت ہو گئے۔ کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے والدین کا وہ گھر بھی چھوڑنا پڑا جس میں وہ رہتا تھا۔ 3-4 راتوں سے کبھی ایک گھر اور کبھی دوسرے گھر کے سامنے یہ سو رہا تھا۔ ہر دفعہ لوگوں نے اسے مشکوک اور انجان سمجھ کے بھگا دیا۔ آج اس اسٹریٹ لائٹ کے نیچے رات گزارنے کے لیے اس امید سے آیا ہے کہ آج ادھر سے اسے کوئی تنگ نہیں کرے گا، لیکن نیند سے زیادہ آج اسے بھوک اور سردی تنگ کر رہی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے یہ بچہ 3 گھنٹے تک سردی سے کانپتا رہا اور بھوک سے تڑپتا رہا۔ یہ جان لینے والی سردی اور پیٹ میں آگ لگانے والی بھوک بھلا کب چین سے سونے دیتی ہے۔ اچانک اسٹریٹ لائٹ کے سامنے ایک ٹرک رکا جو چلتے چلتے انجن کی معمولی خرابی کی وجہ سے بند ہو گیا۔ ٹرک ڈرائیور کچھ کھانے کا سامان لے کر دوسرے شہر جا رہا تھا۔ ڈرائیور ٹرک چیک کرنے کے لیے ٹرک سے اترا تو اس نے اس بچے کو سردی سے کانپتے دیکھا۔ ڈرائیور ٹرک ٹھیک کر کے بچے کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹا ادھر کیا کر رہے ہو؟ رات ہو رہی ہے، گھر جاؤ، ادھر سردی میں کانپ رہے ہو۔ بچے نے ساری کہانی اس ڈرائیور کو سنائی۔ ڈرائیور نے اسے کہا، ابھی تو میرے ٹرک میں کچھ کھانے کی چیزیں اور ایک ایکسٹرا پلاسٹک پڑا ہوا ہے جس سے میں سامان ڈھانپتا ہوں جو شاید تمہاری ضرورت پوری کر دے۔ یہ سنتے ہی بچے کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ٹرک ڈرائیور نے پلاسٹک اور کھانے کی چیزیں اسے دیں اور کہا، میں روز اس وقت ادھر سے گزرتا ہوں، کل تمہارے لیے گھر سے کچھ پرانے کپڑے اور بوٹ لاؤں گا، آج رات گزارا کر لو، کل تمہیں بستر بھی مل جائے گا۔ ڈرائیور یہ کہہ کر چلا جاتا ہے اور بچہ اسٹریٹ لائٹ کی طرف چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور رات کچھ سکون سے گزر جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی بچہ کچھ کام کی فکر میں نکل پڑتا ہے۔ بچہ دن میں جگہ جگہ جا کر کوڑے میں سے کباڑ کا سامان چنتا ہے اور اسے بیچتا ہے، لیکن ملنے والے پیسے صرف ایک وقت کے کھانے کے لیے ہی پورے ہوتے ہیں۔ پھر سے رات ہوتی ہے، بچہ بھوک اور سردی سے نڈھال ہو کر دوبارہ اسٹریٹ لائٹ کی طرف چلتا ہے۔ جب وہ اسٹریٹ لائٹ پہ پہنچتا ہے تو وہاں کپڑے، جوتے، کھانا اور بستر رکھا ہوتا ہے اور ساتھ نوٹ لکھا ہوتا ہے، ایک یتیم بچے کے لیے، میں وہی ڈرائیور ہوں جو تم سے ملا تھا، میرا اس روٹ پہ کل آخری دن تھا، آج سے میری کمپنی نے روٹ تبدیل کر دیا، تو سوچا تم سے کیا وعدہ پورا کر دوں، یہ سب کچھ تمہارا ہے، شاید اب دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ بچہ یہ سب پڑھتا ہے تو اس انجان ڈرائیور کا دل میں شکریہ ادا کرتا ہے۔ آج ایک اور رات کا بندوبست اسٹریٹ لائٹ پہ پھر ہو جاتا ہے۔ پھر صبح ہوتی ہے، روز بچہ دن میں کام کر کے دوبارہ اسٹریٹ لائٹ پہ سونے کے لیے جاتا ہے۔ آج پھر کسی نے کپڑے اور کھانے کا سامان اسٹریٹ لائٹ کے پاس رکھا ہوتا ہے۔ بچہ خوش ہو جاتا ہے اور ساتھ نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے، کل ہم ادھر سے گزرے تو یتیم بچے کی مدد کے لیے کسی نے سامان رکھا ہوا تھا، آج ہم بھی اس کے لیے کچھ سامان رکھ کے جا رہے ہیں۔ بس اسی طرح دن گزرتے گئے، کوئی نہ کوئی اسٹریٹ لائٹ کے پاس بچے کے لیے سامان رکھ کر جاتا۔ بچے کو اور کیا چاہیے تھا؟ بچے کو اسٹریٹ لائٹ ایک نیا گھر مل گیا۔ روز صبح کوڑے سے کباڑ چنتا اور رات اسٹریٹ لائٹ کے پاس آ کر گزارتا۔ آہستہ آہستہ بچے کو پڑھائی جاری رکھنے کا شوق ہوا اور بچہ سارا دن کام کر کر کے
رات کو اسٹریٹ لائٹ کے نیچے آ کر پڑتا اور کھانے اور پینے کا سامان کوئی نہ کوئی مسافر آ کر چھوڑ جاتا۔ بہت سے لوگوں نے اس بچے کی مدد کی، لیکن بچے کے ذہن سے وہ پہلا ڈرائیور نہیں جاتا تھا جس نے اس کی مدد کی۔ اب بچہ بڑا ہو گیا اور اسے جاب اور رہائش مل گئی، اور اسٹریٹ لائٹ پھر سنسان ہو گئی۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے سامان رکھنا بھی بند کر دیا۔ پھر وقت گزرا اور 20 سال بعد ایک انجینئر اس اسٹریٹ لائٹ کو گرانے کے لیے آتا ہے، اور یہ انجینئر کوئی اور نہیں، وہی یتیم بچہ ہوتا ہے جو اسٹریٹ لائٹ کو اپنا گھر سمجھتا تھا۔ اصل میں اسٹریٹ لائٹ سڑک کے درمیان میں آ رہی تھی، اب اسے ختم کر کے سڑک کھلی کرنی تھی، اور ادھر ایک چوک بننا تھا۔ کل تک جس یتیم بچے کو اس اسٹریٹ لائٹ نے چھت مہیا کی، آج اسے گراتے ہوئے اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اچانک اسے لگتا ہے اسٹریٹ لائٹ بولنے لگی ہے۔ اسٹریٹ لائٹ کہتی ہے، تم کتنے خود غرض ہو۔ جب تم یتیم تھے میں نے تمہیں رہنے کی جگہ دی، تمہیں کھانا ادھر سے ملا، تمہیں کپڑے ادھر سے ملے، تم میری روشنی میں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ اب اگر آج تم مجھے گراتے ہو اور پھر کل کوئی بچہ یتیم ہو گیا تو تم جانتے ہو اس گاؤں میں کوئی اور اسٹریٹ لائٹ نہیں۔ انجینئر یہ سن کر رونے لگتا ہے، لیکن تبھی اس کو احساس ہوتا ہے اسٹریٹ لائٹ کا بولنا اس کے دل کا وہم ہے۔ انجینئر دل میں کہتا ہے، معاف کرنا، میں آج اپنی جاب کی وجہ سے مجبور ہوں، اور آج میں خود کو ایک بار پھر یتیم کر رہا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں اس جگہ اسٹریٹ لائٹ کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ آج اس جگہ کے پاس انجینئر نے اپنے خرچے پہ ایک یتیم خانہ بنا دیا ہے۔ انجینئر ہر سال اس یتیم خانے آتا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا پہلا یتیم خانہ وہ اسٹریٹ لائٹ تھی، اور اس یتیم خانے کا پہلا بچہ یہی انجینئر تھا۔ آج سب کچھ نیا ہے۔ اب اس گاؤں میں بہت سی اسٹریٹ لائٹس ہیں، لیکن وہ پرانی والی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، اور آج صرف اس انجینئر کے علاوہ کوئی اس پرانی اسٹریٹ لائٹ کو یاد نہیں کرتا۔